اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، تو فرشتے بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تب جبریل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبریل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہ گار ہوگی اور عذاب کی مستحق قرار پائے گی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، طاقت و عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم تو مجھے دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی پر خاک اسی زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تب و دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ خاک کی مٹھی طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان رکھ دیں۔ پس باران رحمت برسا۔ تب 2 برس میں خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں سلابہ ہوئی، چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو آدم علیہ السلام کا قالب خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی، اور ایک دن فرشتوں نے اسرائیل سے عزازیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ لعنہ قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا، بسبب گرمی اور آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد اور بغض دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب پر ڈال کر چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آب دہن ابلیس علیہ لعنہ کا کالبد سے آدم علیہ السلام کے لے کر کتا اور گلے باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی، اور قطر عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، جان آدم کی اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی کالب میں کیوں کر جاتی ہے۔ اس کو دیکھیں اور یہ آواز آئی، ایھا الروح ادخل فی ہذہ الجسد، اے جان آدم اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کے گشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کیا خالق میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، ادخل کرہا و اخرج کرہا، اے جان آدم داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کے دماغ سے خلق میں آ رہی اور خلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گوشت پوست ہڈی رگ اور آنت ہو گئی، بعد اس کے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ کتنا جلد باز ہوگا کہ اب تک آدھا تان اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان عجولا، پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کے، رگوں میں اور گوشت پوست میں سارے بدن کے پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب آدم علیہ السلام کی جان ان کی گوشت اور پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی، آدم بإلہام خدا تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے اس کا جواب ہوا جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تو ناظرین، میں انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔